अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर 10th क्लास का तारीख़ पाकिस्तान और इसका सेकंड पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम 9th में पढ़ा है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अहम पॉइंट्स हमें डिस्क्राइब करने हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बेटा वैसे तो पेज नंबर 7 पे स्टार्ट हो रहा है और हेडिंग इसकी लिखी हुई है 1973 के आइन के अहम नुकात। तो ये जो 3-4 लाइन्स हैं इसको तो आप आंसर में बेशक मत लिखिए, डायरेक्ट आंसर आपका स्टार्ट होगा पेज नंबर 8 से और इसकी टोटल जो हेडिंग्स हैं दे आर 12। तो अगर इसको शुरू से रीडिंग के लिए अगर हम देखें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, और हाईलाइटर और लेड पेंसिल एज यूजुअल आज से कह रहा होता हूँ जो मेरे पिछले लेक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं बच्चे कि आपके पास हाईलाइटर और लेड पेंसिल मौजूद होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को हाईलाइट करते रहें। तो रीडिंग मैं करता हूँ इसकी और जहाँ से एक्जैक्टली आंसर स्टार्ट होगा आई विल एक्सप्लेन यू और वहीं से आपको बता दूंगा, निशान लगा लीजिएगा। पेज 7 से मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। 1972 को मुल्क में मर्चला ख़त्म करके एक अबूरी आइन नाफिज किया गया। 1969 में इक़्तिदार जनरल याहिया को मुंतकिल किया गया। जनरल याहिया ने 1970 में इलेक्शन करवाए। उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे थे। 1971 में मुल्क टूट गया हमारा और अप्रैल 72 में मर्चला ख़त्म करके एक अबूरी आइन नाफिज किया गया। बेटा अबूरी आइन क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके साथ अबूरी का लफ्ज़ आ जाए, अबूरी आइन या अबूरी हुकूमत, उसका मतलब होता है कि उसका जो स्टे है वो फॉर स्पेसिफिक टाइम होता है और उसके ज़िम्मे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फॉर टाइम बीइंग वो फुलफ़िल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली, अगर गवर्नमेंट है तब भी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, अगर वो कोई कानून है तो वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा जब तक उसकी जगह परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आ जाती या परमानेंट लॉ नहीं आ जाता। तो 72 में एक अबूरी आइन नाफिज किया गया और मुस्तकिल आइन की तैयारी के लिए मुंतखब अरकान असम्बली में से 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। मुंतखब अरकान असम्बली जो लोगों से वोट्स लेके आते हैं नेशनल असम्बली के अंदर जो आए थे उनमें से 25 लोगों को सेलेक्ट किया गया कि आप कानून बनाएंगे और तमाम बड़ी सियासी जमातों को भी नुमाइंदगी दी गई। जो बड़ी बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन शामिल थी। 1973 के आइन को सियासी जमातों का मुत्तफ़िक़ा आइन कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए लाइन। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ बेटा? ये 14 अगस्त 1973 को। याद रखने का जो देसी टोटका है आसानी से याद हो जाए तो अगस्त याद रखें और अगस्त में हमारा जो बड़ा इवेंट है 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना था। तो अब एग्जैक्टली इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। पहली इसकी हेडिंग है पेज नंबर 8 पे इफ्तिताहिया। 1956 और 1962 के आइनों की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया जिसके मुताबिक हकमियत अल्लाह की है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए मुक़द्दस अमानत के तौर पर करेंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए इसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। इफ्तिताहिया कोई भी कानून है अगर रिटन फॉर्म के अंदर है तो पूरी बुकलेट के अंदर उसको प्रिंट किया जाता है, उसकी पूरी बुक मौजूद होती है। और इफ्तिताहिया बिल्कुल स्टार्ट में आगाज़ में कहते हैं करारदाद मकासद को शामिल किया गया। करारदाद मकासद क्या थी? करारदाद मकासद वो नुकात हैं जिसको सामने रख के मुल्क का कानून बनाया जाना था। 1949 में इसको मंजूर किया गया। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे उनकी तहरीक 1985 में इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया। तहरीरी आइन दुनिया में बेटा कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके रिटन आइन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। और कहते हैं 1973 का आइन पहले 2 आइनों की तरह तहरीरी शक्ल में मौजूद है जो 280 दफ़ात और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। वफाकी आइन पिछले आइनों की तरह ये आइन भी वफाकी है जिसकी रूह से मुल्क में 4 सूबों वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और वफाक के ज़रिए इंतज़ाम कबाली इलाका जात पर मुश्तमिल है। यानी एक मरकज़ी हुकूमत होगी जो पूरे मुल्क को कंट्रोल करेगी, उसका हुक्म सारे मुल्क के ऊपर चलेगा इंक्लूडिंग द 4 प्रोविंसेस जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के ऊपर सारे का सारा बॉर्डर के अंदर है, वो एक मरकज़ी हुकूमत के अंडर हैं सारे के सारे इलाके। लेकिन एट द सेम टाइम बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हैं, या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है या GB के अंदर गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो अपने अपने एरिया के अंदर पूरी तरह से आज़ाद हैं। नी मुस्तवार आइन बेटा हेडिंग नंबर 4 है। 1973 का आइन नी मुस्तवार है। इसमें तरमीम का तरीका ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान। कहते हैं जो 1973 का आइन है इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि आप इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि वक्त के साथ साथ नए जुराइम भी नए आना शुरू हो जाते हैं और नई ज़रूरियात आना शुरू हो जाती हैं। जैसे जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त इंटरनेट इतना आम नहीं था, इवन था ही नहीं, ठीक है, लेकिन इंटरनेट अब आया तो उसके बाद साइबर क्राइम भी आना शुरू हो गया। अब साइबर क्राइम को रोकना कैसे है? उसको रोकने के लिए बाकायदा फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, कानून बनाया गया। तो कानून बनता कैसे है बेटा?
کہ سب سے پہلے مسودہ ڈاکومنٹیشن کو کہتے ہیں. ڈاکومنٹیشن موو ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. اگر نیشنل اسمبلی کے 2/3 لوگ، ہمارے ہاں اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں لوگ ہیں دے آر 342، تو اگر اتنے لوگ اس کے قانون کے ہاں میں بات کریں تو وہ قانون جو اس کی فائل ہے، مسودہ ہے، موو کر جاتا ہے سینٹ میں. سینٹ میں 104 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر وہ اس کو پاس کرتے ہیں سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی، اگر وہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو وہ فائل موو کر جاتی ہے صدر کے پاس. تو صدر صاحب کیا کرتے ہیں، اس کو سائن کر کے دوبارہ سے نیشنل اسمبلی میں اس کو بھیج دیتے ہیں، اور یوں یہ جو مسودہ ہے وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے. پارلیمانی نظام کیا ہے؟ نمبر 5 پہ پارلیمانی نظام 1973 کے آئین کے تحت ملک میں پارلیمانی طرز حکومت رائج کیا گیا. پارلیمانی طرز حکومت بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اس میں ملک کا جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ صدر ہے، اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ وہ ہے وزیر. صدر کا انتخاب قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں. صدر کو کیسے الیکٹ کرتے ہیں؟ جو آپ کی پروونسز ہیں، 4 پروونسز، ریمبر اس میں اے جے کے اور جی بی کی اسمبلی اس میں شامل نہیں ہوتی، 4 پروونسز اس کے اندر شامل ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا. صدر کا انتخاب یہ کرتے ہیں انکلوڈنگ قومی اسمبلی اور سینٹ، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے. جو 342 لوگ سلیکٹ ووٹس لے کے نیشنل اسمبلی کے اندر جاتے ہیں پورے ملک سے، وہ الیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو. اور قومی اسمبلی کی مدت کتنے سال ہے؟ 5 سال. یہ قانون ہے ہمارا، یہ بھی انڈر لائن کر لیجئے گا، شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت کتنے سال ہے، ملک کا سربراہ کون ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ کون ہے. یہ شارٹ کوسچن آپ کے آ سکتے ہیں. یہ بھی شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ نیم استوار آئین، ہیڈنگ نمبر 4، نیم استوار آئین سے کیا مراد ہے. آزاد عدلیہ، قانون میں کہا گیا کہ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی. ججوں کا تقرر صدر مملکت سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش پر کرے گا. صدر کا اختیار ہے یہ، اور اس کی سفارش پر اس کو برطرف بھی کر سکتا ہے. عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کریں گے، یعنی دونوں جو بیسک جو دونوں پلر ہیں ملک کے کام کرنے والے، وہ اپنی اپنی ڈائریکشن کے اندر کام کریں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. قانون کی حکمیت، قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں. تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. کسی کو قانونی جواز کے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا. سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کے لیے یکساں عدالتی نظام ہوگا. کسی شہری کو ایسے کسی بھی کام سے نہیں روکا جائے گا جس کی قانون اجازت دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، قانون اپنے شہریوں کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ لمٹس کے اندر رہتے ہوئے اپنے رائٹس کے مطابق اپنا کام کریں. 2 ایوانی مقننہ، پاکستان کی پارلیمنٹ کو مقننہ بھی کہتے ہیں، پارلیمنٹ کا دوسرا نام مقننہ بھی ہے. اس کے 2 ایوان ہیں، ایک قومی اسمبلی ہے اور ایک سینٹ ہے. قومی اسمبلی کے اراکین کا انتخاب آبادی کے تناسب سے براہ راست ووٹوں کے ذریعے 5 سال کے لیے کیا جاتا ہے. یہ سمجھ لیں، آبادی کا تناسب یعنی نیشنل اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے وہ 4 پروونسز سے بلانگ کرتے ہوں گے، اور نیشنل اسمبلی میں ہر جو ریپرزنٹیشن ہے، جو نشستیں دی جاتی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر 342، تو آبادی کے تناسب سے تو سب سے بڑا جو پروونس ہے وہ پنجاب ہے، تو سب سے زیادہ جو لوگ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے وہ پنجاب سے ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن. تو ان کو انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور جب الیکشن ہوتے ہیں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جو بندہ جیت جاتا ہے وہ نیشنل اسمبلی میں چلا جاتا ہے، نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں. قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 ہے. انڈر لائن کر لیجیے، یہ کافی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، باقاعدہ اب لکھا ہوا بھی آ گیا. قومی اسمبلی میں ہر صوبے کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے. سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، یہ ایم سی کیو میں آ سکتا ہے، ڈیش ایک مستقل ادارہ ہے، تو یہ انڈر لائن کر لیجیے. سینٹ کے اراکین کی تعداد 104 ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے. سینٹ میں 104 لوگ ہیں، نیشنل اسمبلی تو اس کے 342 لوگ ہیں. تو ٹوٹل جو لوگ ہیں ہمارے یہاں 446 لوگ بن جاتے ہیں. ہر صوبے سے برابری کی بنیاد پر 6 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں. یعنی نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ 5 سال کے لیے ہیں بیٹا، اور جو سینٹ کے اراکین ہیں وہ 6 سال کے لیے. بنیادی حقوق نمبر 9 1973 کے آئین میں عوام کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی. مقننہ یعنی پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے ٹکراتی ہو. ہر شہری کی جان و مال اور عزت محفوظ ہوگی. شہریوں کو نسلی، لسانی، مذہبی یا علاقائی امتیاز کے بغیر معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے. تمام لوگوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہوں گے. زبان کی بنیاد پر، مذہب، عقیدے، رنگ، نسل کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی. وہ سارے پاکستان کے سٹیزن اگر ہیں تو ان سب کو قانون کے مطابق ان کا تحفظ کیا جائے گا. آئینی ادارے، مرکزی اور صوبائی معاملات اور مفادات کے تحفظ کے لیے کئی آئینی ادارے بھی تشکیل دیے گئے ہیں. ان اداروں میں مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل اور مالیاتی کمیشن
شامل ہیں۔ یہ ادارے آئین کے حدود کے اندر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ وہ ادارے 3 ایسے اداروں کے نام بتائیے، آئینی اداروں کے، جو مختلف فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ لکھیں گے نمبر 1 مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل اور مالیاتی کمیشن۔ نمبر 11 ہے قومی زبان۔ 1973 کے آئین کی روح سے اردو کو پاکستان کی قومی زبان کی حیثیت دی گئی۔ اسلامک دفعات، ہر جو کنسٹیٹیوشن پیش کیا اسلام کے بیسک پرنسپل جو تھے ان کو فالو کرنے کا کہا گیا اور قانون بنایا گیا۔ تو دیکھیے اسلامک دفعات کون سے تھے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ انڈرلائن کر لیجیے کہ 1973 کے آئین میں ملک کا نام کیا رکھا گیا۔ اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایز این انڈیویجول ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ جتنے پوائنٹس ہوں گے اتنے کوسچن بن سکتے ہیں، اتنے شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں، اتنے MCQs بن سکتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی۔ جی ہمارا 1973 کا متفقہ قانون یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ وہ ہمیشہ مسلمان ہی ہوں گے، کوئی نان مسلم وہاں تک نہیں آ سکتا۔ ملک میں کوئی نیا قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا اور مروجہ قوانین کو اسلامی قوانین کے مطابق بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مروجہ جو رائج ہیں، جو بھی چل رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ نیا جو قانون بنائے گا، یاد رکھیے گا اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بننا چاہیے، نہ بنے گا۔ قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈال سکیں۔ سود، جسم فروشی، شراب اور جوئے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اینڈ لاسٹ از اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی جو ملکی قوانین کو اسلامی قوانین کے مطابق بنانے میں قانون سازداروں کی مدد کرے گی، جو آئندہ 10 سالوں کے اندر ملک کے تمام قوانین کو اسلامی نظام میں ڈالنے کے اقدامات کرے گی۔ تو بیٹا آخری جو پوائنٹ ہے یہ اکثر پیپر میں کوسچن آ جاتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے کیا مراد ہے۔ تو یہ 2 لائنز میں نے پڑھی ہیں، یہ آپ نے اس کا آنسر لکھیں گے اور آخر میں بے شک یہ مت لکھیے گا آئندہ 10 سالوں والی جو آگے بات لکھی ہوئی یہ مت لکھیے گا۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ایک لیکچر، امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید کوئی کوسچن اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ واٹس ایپ کے نمبر پہ کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ اس کو یوٹیوب کے چینل کے اوپر ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہو تو وہاں پر آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔